اب میں عبدالاحد صاحب جو اے ایم پی کے کور ٹیم ممبر ہیں سے درخواست کروں گا کہ وہ نیشنل ٹیلنٹ سرچ ایگزامینیشن کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ پروفیسر ذل الرحمان صاحب اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، بڑے بھائی سعود بھائی، مجھے اسپیشلی آج کی ترکیب میں نیشنل ٹیلنٹ سرچ جو ایک پروگرام ہے اے ایم پی کا، اس کے بارے میں بتانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور اے ایم پی کا تعارف تو مجھے لگتا ہے کہ کانپور میں کرانے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ آپ سب لوگ بہت اچھے سے واقف ہیں ایم پی کے بارے میں بھی اور ایم پی کے کاموں کے بارے میں بھی۔ لیکن کیونکہ آج سر سید ڈے کا موقع ہے اور آج جو مجھے مدعو کیا گیا اس موقع پہ، تو ایم پی نیشنل ٹیلنٹ سرچ کا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے قبل دو باتیں میں ضرور آپ کو کرنا چاہتا ہوں، اور سر سید کی زندگی کے متعلق، کیونکہ آج ان کا یوم پیدائش ہے، آج ان کا سر سید ڈے مناتے ہیں الحمدللہ۔ اور سر سید نے مجھے بہت ذاتی طور پہ متاثر کیا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں ان سے انسپائر ہوا ہوں، ان کو پڑھ کے، ان کی سوانح حیات کو پڑھ کے اور ان کے کاموں کو جان کے۔ لیکن دو ایسی چیز ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو اگر اسکول یا ایجوکیشن پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، یا جو آج یہاں پہ بڑی تعداد میں جو طلبہ یا بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں الحمدللہ، ان کو بھی اس چیز کو آپ لوگوں کو بھی ان دو چیزوں پہ غور کریے گا کہ بہت ضروری ہیں آنے والے وقت میں آپ کے مستقبل کے لیے اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ یہ دو چیزیں زندگی میں جو میں نے سر سید سے سیکھی ہیں کہ جب وہ مشن کا کام کر رہے تھے، ایجوکیشن اپنا اسکول ایک بنانا چاہ رہے تھے علی گڑھ میں، اینگلو محمدن اسکول جب وہ قائم کرنا چاہ رہے تھے، تو جو جذبہ تھا ان میں، جو چیزیں تھیں، وہ پہلی چیز تھی جو ان کا جنون تھا، اور جو دوسری چیز تھی وہ ان کی فکر اور نیت۔ جنون کا عالم اگر سمجھیے آپ، تو ایک واقعہ ہے، میں آپ سب کے سامنے وہ واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ اسکول کی تعمیر کر رہے تھے تو ایک ایسا موقع آیا کہ جب ان کو بہت شدید پیسے کی ضرورت تھی اور کہیں سے کوئی پیسے کا انتظام نہیں تھا، تو صاحب کیا کرا جائے، بڑا سوچ ہوا، انہوں نے بہت کچھ کہ کہیں سے انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ تمام اپنی جائیداد جو ان کو ملی تھی وہ بیچ چکے تھے اس مشن کے لیے بھی، اور اس سے قبل انہوں نے تمام کام کیے اس مقصد کے لیے بھی۔ تو اب صاحب کیا کیا جائے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ علی گڑھ کے عنقریب ایک نواب صاحب تھے، 20 کلومیٹر کی دوری پہ رہتے تھے، اللہ نے بہت ہی الحمدللہ ان کو دولت سے نوازا تھا، ان کے پاس کہ بھائی ان کے پاس چلتے ہیں اور چندہ ان سے مانگتے ہیں چل کے۔ سر سید بھی ان سے واقف تھے، نام لینا ان کا میں یہاں بہتر نہیں سمجھتا۔ وہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ نواب ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی تھے اور عالموں کی صحبت بھی ان کو حاصل تھی، اور تو ان کا بھی ایک رتبہ تھا اس علاقے میں۔ اور سر سید سے کہ مشن کو تو وہ سمجھتے تھے، لیکن مذہبی طور پہ کچھ معاملے کو لے کر ان کا اختلاف تھا سر سید سے، اور اختلاف اس حد تک تھا کہ ناراضگی کے حالات تھے، سمجھ لیجیے۔ لیکن کیونکہ سر سید پہ ایک جنون تھا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، اس کا سارے اختلاف کو کنارے رکھتے ہوئے بھی سر سید نواب صاحب کے گھر گئے اور ان سے چندے کا اصرار کیا۔ نواب صاحب کیونکہ پہلے سے ہی ناراض تھے بے انتہا اور ملنا تک نہیں چاہتے تھے سر سید سے۔ خیر، جب آپ کو گھر آپ کے مہمان آ جاتا ہے تو یہ تو آپ کا اخلاق بھی ہے کہ کم سے کم اس سے مل تو لیتے ہیں آپ۔ جب آپ ملے سر سید سے نواب صاحب، تو جب نواب صاحب سے چندے کا اصرار کیا سر سید نے، تو انہوں نے بہت ہی تلخی سے اور ناراضگی سے جواب دیا، اور تقریباً جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، کہ ان کو گھر سے بے دخل کر دیا، باہر کر دیا کہ باہر نکل جائیے، کہ میں کوئی مدد آپ کو نہیں کر سکتا۔ اب عام آدمی ہو کہ بھائی کوئی اگر آپ کو بے عزت کر کے گھر کے باہر نکال دے تو بہت غصہ آئے گا پہلی بات، اور بہت اللہ والا ہوگا، صبر والا ہوگا تو بھائی سر جھکا کے چلا جائے گا۔ لیکن سر سید جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ صاحب ان کے گھر کے باہر چند افراد
جو کہ بھیک مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، لائن لگائے ہوئے تھے، بہت سے لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے عرض کیا کہ بھائی آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یا کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ صاحب نواب صاحب بہت ہی سخی ہیں، جب عصر کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے گھوڑے سے تو سب کو کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے جاتے ہیں. اب کیونکہ چندے کے لیے تو منع کر چکے تھے نواب صاحب، اب سر سید کا جنون دیکھیے کہ وہ وہیں انہیں بھیک مانگنے والوں کی لائن میں کھڑے ہو گئے. اور حلیہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا سر سید کا، کیونکہ وہ کرکش ٹوپی لگاتے تھے لال کلر کی، تو آپ اس ٹوپی کو اگر الٹا کر دیں تو کٹورے کی شکل بن جاتی ہے. تو ان کے جنون کی کیفیت دیکھیے کہ اسی لائن میں آپ کھڑے ہو گئے. تو خیر عصر کے بعد جب نواب صاحب باہر تشریف لائیں تو انہوں نے اپنے حسب اصول مطابق جو بھی لوگ کھڑے تھے ان کو گھوڑے سے پیسے دینے شروع کر دیے، کسی کو 2 آنا، کسی کو 4 آنا. اور سر سید کیونکہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم اپنا سر جھکا لیں اپنی ٹوپی کو آگے کر کے کہ شاید نواب صاحب پہچان نہ پائیں، تو انہوں نے بہت ہی اپنا سر جھکا لیا اور ٹوپی آگے کری. تو نواب صاحب جب سر سید کے پاس پہنچے، کیونکہ آپ کی شخصیت تھی ایسی کہ کوئی ان کو اگنور کر ہی نہیں سکتا، تو فوراً گھوڑے سے اتر آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو ابھی آپ کو یہاں سے مطلب ہٹا دیا تھا اور آپ کو منع کر دیا، اس کے بعد بھی آپ یہاں آ کے کھڑے ہو گئے. تو سر سید نے فرمایا کہ سنا ہے نواب صاحب کہ آپ کے در پہ آئے ہوئے کسی بھی شخص کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. تو نواب صاحب بہت متاثر ہوئے ان کے اس اصول سے اور ان کو اپنے ساتھ دے کے گئے، اور جو ضرورت تھی ان کے سر سید کی انہوں نے اس کو پورا کیا، اور آنے والے وقت کا وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ جو آپ کو ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ ہم پورا کریں گے. تو جب آپ کو کسی کام کے لیے یہ جنون ہوگا انشاءاللہ تو آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کام کرتے ہیں، اور خاص طور سے جو یہاں پہ اسکول والے بیٹھے ہیں، میں ان سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ اگر کوئی مشنری طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو جنون کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جب جنون ہوگا تو انشاءاللہ آپ زندگی میں کبھی فیل نہیں ہوں گے. اور جو دوسری چیز ہے کہ فکر اور نیت کیا ہو. تو فکر کے لیے اس سر سید کی فکر کیا تھی قوم کے لیے کہ قوم کی تعلیم کس طریقے سے ہو، تو میں خود ان کا ایک قول ہے وہ یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا. سر سید نے کہا تھا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میرا تصور ہے، میری کوشش ہے کہ میرے قوم کے بچے کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں سائنس کی کتاب ہو، اور سر پہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہو. یہ تصور تھا ان کا. تو مجھے لگتا ہے کہ آج بلکہ آج نہیں بلکہ سر سید کے وقت سے لے کے اور اللہ کے رسول کے وقت سے لے کے بھی اسلام کے طلباء کا تصور یہی ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں کتاب ہو قرآن کی، ایک ہاتھ میں سائنس کی کتاب ہو، اور سر پہ لا الہ کا تاج ہو. عبد القدیر سر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بہت اچھے سے واقف ہوں الحمدللہ. اور آج آپ ان کو سر سید، آج کے وقت کا دور کا سر سید کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ان کی زندگی جنون کی تو ماشاءاللہ، کیونکہ 35 سال میں انہوں نے جو آج جس مقام پہ ہیں تو جنون کی تو کمی رہی نہیں ہوگی الحمدللہ. اور فکر مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے کہ ایک ہاتھ میں بچے کے قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں سائنس کی کتاب ہو، اور آپ کے سر پہ لا الہ کا تاج ہو. تو اگر ہم اس کی فکر کر لیں، اور ہمارے جو اسکول والے بھائی بیٹھے یہاں پہ جتنا ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، اگر ہم اس فکر سے کام کریں تو جیسا کہ قدیر سر نے بھی کہا، پروفیسر ذلیل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ آنے والے 10-20 سال کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ پوری طریقے سے بدل جائے گا، اور ضرورت بھی اسی چیز کی ہے. خیر کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور مجھے مدعو کیا گیا تھا کہ نیشنل ٹیلنٹ سرچ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں. تو نیشنل ٹیلنٹ سرچ کا الحمدللہ ایم پی کا ایک ایسا پروگرام ہے، کیونکہ ایم پی کا بیسکلی جو کام ہے وہ امپاورمنٹ، ایجوکیشن اور امپلائمنٹ پہ ہی پوری طریقے سے ہے. اور ایم پی کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ انہی شعبوں میں بہتر سے بہتر کام کیا جائے، اور جو کہ وقت کی بہت ضرورت بھی ہے. اور تینوں ہی چیزیں ایک دوسرے سے وابستہ بھی ہیں کہ جب تک آپ کے پاس ایجوکیشن آئے گی تو امپلائمنٹ بھی آئے گا، آپ امپاور بھی ہوں گے،
اور اگر آپ امپاور ہو گئے اور امپلائمنٹ آ گیا تو ایجوکیشن لامحالہ پھر آپ کی نیکسٹ جنریشن میں بھی آ جاتی ہے. تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لوگوں کو امپاورمنٹ اور امپلائمنٹ بھی امپلائبل بھی کرتے چلیں، جس کی کوشش ہمیشہ سے ایم پی میں کی ہے. لیکن کیونکہ نیشنل ٹیلنٹ سرچ کے لیے مجھے بتایا گیا ہے تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ جو نیشنل ٹیلنٹ سرچ کا ایک پروگرام ہے، ایک انوٹھا پروگرام ہے ایم پی کا، کہ جس میں کہ پورے ہندوستان کے بچوں کو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی بچے کلاس 8 9 10 11 12 یا اس بار ڈگری پروگرام میں جو بچے ہیں ہم ان کو سلیکٹ کریں، اور جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں الحمدللہ ان کو کم سے کم، پچھلی بار کا جو ٹارگیٹ تھا وہ قریب 2000 بچوں کا تھا، اس بار ہم 500 بچوں کا ٹارگیٹ لے کے چل رہے ہیں کہ ان کو ایک دم ٹوٹل فری ایجوکیشن ہم پرووائڈ کریں گے. اور اس میں جو ہمارے میجر پارٹنرس ہیں ایم پی کے، اس میں شاہین ایک ہمارا میجر پارٹنر ہے الحمدللہ، اجمل فاؤنڈیشن ہے، الامین ہے، گریوٹی ہے، فیلکن گروپ ہے، اور ایم ایس اکیڈمی ہے حیدرآباد کے. اس طریقے کے قریب 22 مسلم بیسڈ ادارے ہیں الحمدللہ جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ ٹیلنٹڈ بچوں کو لے کے آئیے. ہم الحمدللہ اپنے استطاعت کے حساب سے ان کو فری ایجوکیشن، فری فوڈنگ، فری لاجنگ پرووائڈ کریں گے. کیونکہ پچھلے 3 سالوں سے یہ پروگرام آن لائن موڈ میں تھا، کووڈ تھا، کووڈ کی ریسٹرکشنز تھیں، تو نتیجے اتنے حیرت، مطلب جس طریقے سے ہم لوگ سوچ رہے تھے اس طریقے سے ہمیں وہ بچے فلٹر ہو کے نہیں مل پا رہے تھے. تو اس بار یہ آف لائن موڈ میں ایگزام ہو رہا ہے الحمدللہ، اور قریب 300 ڈسٹرکٹ کے 400 پلس سینٹرز پہ یہ ایگزام آف لائن کرایا جائے گا، جس میں ہم لوگوں کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 1 لاکھ بچوں کو اس سال ہم لوگ رجسٹرڈ کریں. کیونکہ کانپور نے پچھلی بار نیشنل ٹیلنٹ سرچ میں الحمدللہ ریکارڈ بنایا تھا، اور ایک واحد شہر سے سب سے زیادہ اگر ہمیں بچے کہیں سے ملے تھے تو وہ کانپور تھا. 4000 بچوں نے رجسٹریشن کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ یہ جوش و جذبہ کانپور قائم رکھے، اور اس بار بھی جو 1 لاکھ بچوں کا ہم ٹارگٹ لے کے چل رہے ہیں، آپ اس میں زیادہ سے زیادہ رجسٹریشن کریں. تو جتنے بھی یہاں پہ ساتھی موجود ہیں اسکول والے، اور جو بھی یہاں پہ طلبہ بچے بیٹھے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میسج کو، اس کو پروموشن کو دوسروں تک پہنچائیں. اور اس کے لیے ایک بہت ہی سمپل سا پروسیس ہے کہ جو بھی بچہ رجسٹرڈ کرنا چاہتا ہے وہ ایم پی موبائل ورڈ ایک ایپ ہے، وہ آپ کو گوگل پلے اسٹور پہ اور یا کہ آپ کو اینڈرائڈ ایپ پہ بھی مل جائے گا. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے تھرو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں، یا amp.org جو ایم پی کی ویب سائٹ ہے، آپ اس پہ جا کے نیشنل ٹیلنٹ سرچ کے سیکشن میں جا کے وہاں پہ بھی اس کے ایگزام کے لیے رجسٹرڈ کر سکتے ہیں. اب 500 بچوں کو اگر آپ سوچ لیں کہ 500 بچوں کو اگر فری ایجوکیشن مل گئی، اگر ہمیں بچے اور بھی ملے تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہم اس تعداد کو بھی الحمدللہ بڑھا لیں گے. لیکن 500 سیٹیں تو لگ بھگ فری ہیں 100% انشاءاللہ. اس کے بعد کچھ سیٹیں 50% پہ ہیں، کچھ اور ان کو اسکالرشپ دی جائیں گی. تو آپ ان 500 سیٹوں کو ہی دیکھ لیں، اور ایک قریب بچے کا خرچ اگر 2 لاکھ روپے بھی اگر آپ سوچ لیں تو کم سے کم 10 کروڑ روپے کی اسکالرشپ ہے الحمدللہ. تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ طور پہ بچوں کا رجسٹریشن کرائیں. 25 نومبر کو یہ ایگزام پین انڈیا آف لائن انشاءاللہ لیا جائے گا، جس کے لیے 400 سینٹر آلریڈی ہو چکے ہیں، اور قریب 50 پلس یونیورسٹیز اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں رجسٹریشن میں. 2000 پلس اسکولس اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ان بچوں کو جو رجسٹریشن کر رہے ہیں، جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو میری یہاں کے بھی کانپور کے اور کانپور سے جو آس پاس کے جو ضلع ہیں وہاں پہ جو اسکول موجود ہیں، آپ وہاں تک بھی یہ بات پہنچائیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں بچے اس میں پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں وہ اس میں آئیں اور ہم ان کو اسکالرشپ پرووائڈ کرا سکیں. اور باقی کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، اور ایک ایم پی کا چھوٹا سا ایک ٹیلنٹ سرچ کا ایک چھوٹا سا پوسٹر بھی ہے، جو کہ یہاں ایم پی کی ٹیم انشاءاللہ کوشش کرے گی کہ وہ جو بھی امپورٹنٹ اسکولس ہیں، آپ کی مساجد ہیں، یا تمام ایسی جگہیں ہیں جہاں سے میسیج اسپریڈ ہو سکے، وہ اس پوسٹر کو وہاں پہ پیش کریں گے، تاکہ وہ آپ کے ذریعے بھی، تو موبائل کے ذریعے، آج کے واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ اسے پروموٹ کر سکتے ہیں، لیکن فزیکل طور پہ بھی وہ انشاءاللہ آپ کو اس طریقے کے پوسٹر آپ کو ہر شہر میں، ہندوستان کے لگ بھگ ہر شہر میں انشاءاللہ مل جائیں گے. تو میں گزارش کروں گا آج کے جو مہمان خصوصی ہیں اور جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں سب سے، کہ اس ایم پی کے پوسٹر کو آپ انشاءاللہ اس کو انوگریشن کریں.